الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. ارے بیٹے یہ کیا کر رہے ابھی آپ کھڑے ہیں؟ بولے جی اماں ابا آپ نے کھانا نہیں کھایا تو میں آپ کے لیے لے کے کھڑا ہوں. ارے بیٹے ایسے کیسے، لاؤ لاؤ چلو. دونوں نے کھایا، دعائیں دی، پھر کہا اچھا جاؤ بیٹے آپ سو جاؤ اور کھا لو. دعائیں دی ماں باپ نے، پھر میں نے کھایا، پھر میں نے تیرا شکر ادا کیا. تو مولا میں نے اگر یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا، کیا ہے، اور تو اس کام سے خوش ہے تو اس غار کی مصیبت سے ہمیں نجات دے دے. آپ یقین مانیے کہ غار کے منہ سے تھوڑا سا پتھر ہٹ گیا. یعنی یہ نیک کام، اپنی والدہ پر احسان، اپنی والدہ کا حقوق ادا کرنے کا ایک جو بہانہ اس کو مل گیا اور جو حقوق ادا کیا، اس کا فضل، اس کی برکت ایسی نازل ہوئی کہ تھوڑی سی وہ غار سے پتھر ذرا سا ہٹ گیا. اس میں سے ایک دوسرا بولا کہ پروردگار عالم، میری چچی کی بیٹی تھی ایک بہت خوبصورت، اور میرا دل اس پر فدا تھا. میں بار بار اسے گناہ کرنے کی دعوت دیتا، وہ بار بار منع کرتی. ایک بار تو وہ میری بات میں آ گئی تو اس نے ایک شرط لگائی کہ 120 دینار اگر آپ مجھے دو، مجھے ضرورت ہے تو میں آپ سے حرام کام گناہ کرنے تیار ہوں. میں نے ایسے ویسے ادھر ادھر سے کچھ بھی کر کے 120 دینار محنت مزدوری سے کمائے. ایک ہفتے کے بعد پھر گیا تو اس کا ذہن کچھ چینج ہو گیا تھا. مجھے کہنے لگی کہ اللہ کے بندے اس حرام کام کو چھوڑ دے، تو بھی خیال نکال دے. میں نے بھی نکال دیا ہے. میں نے وہ 120 دینار جو اس نیت سے رکھے تھے، دیے تھے، وہ واپس نہیں لیے، اس کو دے دیے اور اپنے آپ کو اس سے جدا کر لیا. میں نے اے اللہ یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہو، اپنے آپ کو مارا ہو، اپنے نفسانی خواہش کو ٹھکرا دی ہو صرف تیری رضا سے، تیری رضا کے خاطر، تو پھر یہ غار کے منہ سے ہماری نجات فرما، اس پتھر کو ہم سے ہٹا دے. تو آپ یقین مانیے تھوڑا اور پتھر ہٹ گیا. تیسرے آدمی نے پھر اپنی کہانی یہ بتائی. درشی پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد نور انوار وسر اسرار و سید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نور من اللہ. تیسری کہانی آدمی نے یہ بتائی، یہ قصہ، یہ واقعہ خود میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابوں کے سامنے اپنے جان نثاروں کی محفلوں میں مسجد نبوی میں بتا رہے ہیں، بخاری شریف میں. تو پھر ایک تیسرا آدمی کہتا ہے کہ یہ یا اللہ میرے پاس ایک مزدور آیا تھا اور مزدور نے مزدوری کچھ زیادہ مانگی. میں نے کہا یہ اتنا حق نہیں ہے تمہارا، تو وہ ناراض ہو کر چلا گیا. ناراض ہو کر چلا گیا تو میں نے جو اس کا حق تھا وہ اس کا حق جمع کر کے ایک بکری کو خریدا. پھر اسی میں سے برکت ہوئی تو بکریوں سے میں نے گائے کو خریدا. پھر اس میں برکت ہوئی تو میں نے بھینسوں کو خریدا. پھر کچھ چاروں کو خریدا، پھر کچھ مکان خریدے اور پھر کچھ غلام خریدے. وہ کئی سال بعد آیا اور غصے میں آ کے کہتا ہے اتنا بڑا تم نے ذخیرہ جمع کر لیا ہے، تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، تم نے فلاں سال پہلے میرا حق ادا نہیں کیا تھا، میں اللہ کی بارگاہ میں تمہیں
چھوڑوں گا نہیں. میں مسکین ہوں, پریشان ہوں, غم زدہ ہوں. آج مجھے یاد آ گیا کہ اللہ نے آپ کو اتنا انعام دیا ہے, میرا تو کچھ حق دے دو. وہ گڑ گڑانے لگا, ساتھ میں غصہ بھی ہونے لگا, ساتھ میں رونے بھی لگا. وہ آدمی کہتا ہے, اے اللہ, میں نے اس بندے کو میرے قریب کیا, گلے لگایا, پیار سے کہا کہ تیرا حق تیرا ہی ہے, اس میں سے میں نے کچھ نہیں لیا, آؤ میں تجھے تیرا حق دے دیتا ہوں. ایسا کر کے میں باڑے میں لے گیا, جگایاں, بھینساں, بکریاں, چارہ, آدمی اور ایک مکان بنا تھا. میں نے کہا اللہ کے بندے یہ سب تیرا حق ہے. وہ روتے ہوئے کہنے لگا کہ کیوں مذاق کرتے ہو ہم سے. تو میں نے کہا اللہ تیری رضا کے لیے. وہ سچائی بتا دی کہ نہیں, یہ تیرا ہی حق ہے, اور میں نے تیرے حق سے یہ حق جمع کیا کہ تو چلا گیا, مگر میرے دل میں اللہ کا خوف تھا, اللہ کا ڈر تھا کہ اللہ کو جواب دینا ہے. اس لیے میں نے جو ہے تیرے حقوق میں سے یہ حقوق ادا کرتے کرتے اتنی برکتیں ہو گئی, اور اس امید سے کہ تو آئے گا, تو یہ سب تیرا ہے, سب تیرا ہے, سب تیرا ہے. وہ خوش ہو گیا, اور خود پھر وہ آدمی سے گلے لگا, اور دونوں روئے. اللہ, میں نے یہ امانت تیرے خاطر رکھی تھی, تیرے خاطر واپس اس کو دے دی. یہ عمل جو اگر میں نے تیرے لیے کیا ہو, تیرے محبوب کے لیے کیا ہو, تو اس غار سے ہماری نجات فرما, اس پتھر کو ہٹا دے. فوراً تیسری آدمی کی کہانی سن کر وہ پتھر سرک گیا, اور اتنا سرکا پتھر کہ پورا غار کا منہ کھل گیا, اور تینوں غار کے باہر آ نکلے. اللہ کا شکر ادا کیا. مطلب یہ کہ نیک اعمال کی برکت سے مشکلیں حل ہوتی ہے, مرادیں پوری ہوتی ہے, پریشانیاں ختم ہوتی ہے, جائز تمنا آرزو پوری ہوتی ہے. اگر ہمارے دل میں نیک عمل صرف اللہ کے رسول کی خاطر کیا ہو, ہمارے مطلب کے لیے نہ ہو. ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں لوگ اس نیت سے پڑھتے بھی ہیں, اور پڑھنا چاہیے, اس میں کوئی معنی نہیں ہے, ممانعت نہیں ہے. جیسے کہ ہم 100 درود پڑھیں گے تو ہماری 70 حاجت پوری ہوگی, 70 آخرت کی, 30 دنیا کی. تو بے شک یہ درود و سلام کا فرمان ہے, پر نیت ہمیں ایسی نہیں کرنی چاہیے. ہاں, کرتے بھی ہیں تو کوئی حرج نہیں, وہ درود و سلام کی برکت سے پوری ہوگی. پر صرف ہم اگر اللہ کے رسول کے لیے پڑھیں, صرف اللہ کے رسول کے لیے, تو پھر اس میں دیکھا نہیں جاتا, پھر اس میں سوچا نہیں جاتا. ایک اشارہ کرتے ہوئے چلتا ہوں میں آپ کو, اشارے میں سمجھاتے ہوئے. ایک وہ ہیں جو ہم ہماری مرضی سے مانگیں گے, ہاتھ پھیلائیں گے, اور وہ عطا کرے گا. اور ایک وہ ہے کہ ہم صرف ہاتھ پھیلائیں گے, مانگیں گے نہیں. ہم صرف ہاتھ پھیلائیں گے, وہ طریقے سے مانگیں گے نہیں, تو ہاتھ ہمارے ہوں گے, دینا ان کا ہوگا. وہ پھر ہمارے دامن کے حساب سے نہیں دے گا, وہ پھر اپنی رحمت کے حساب سے بے حساب دے گا. اللہ سے دعا ہے اس امید سے کہ اللہ مجھے اور تمہیں ہدایت نصیب فرمائے. اللہ کے رسول پر درود و سلام پڑھنے والا بنائے, اللہ والوں کا عاشق بنائے, بزرگوں کا عاشق بنائے, ماں باپ کا فرما بردار بنائے, اڑوس پڑوس کو حقوق ادا کرنے والا بنائے. ایسا بنائے کہ ہم سے کسی کا دل نہ ٹوٹے, ہمیں کوئی دیکھے تو دل اس کا خوش ہو جائے. تو خدا را اس وبا چل رہی ہے, اس وبا میں اپنا خیال رکھیے گا.
कोरोना की बीमारी के लिए आप एक दूसरे दुआ कीजिएगा। मैं भी दुआ करता हूँ अल्लाह सारे जहां से इस कोरोना की बीमारी से हमें नजात दे। आपकी, आपके बाल बच्चों की, आपके रिश्तेदारों की, आपके पड़ोसियों की, कुल कलमा गो की अल्लाह हिफाजत फरमाए। उन तमाम के सदक़े में मेरी भी, मेरे बाल बच्चों की भी, मेरे चाहने वालों की, मेरे मुरीदों की भी हिफाजत फरमाए। हमारी खैर रहे, सेहत अच्छी रहे, इल्म में, अमल में, इश्क में, खौफ में बरकत रहे। इस उम्मीद से कि फिर इंशाअल्लाह मुलाकात करते हैं, मुलाकात होती है और दरूद व सलाम की मोहब्बत में फिर से थोड़ी देर के लिए वापस हम मस्त होते हैं और हुजूर का इश्क पैदा करते हैं। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए दुआ करूँगा। अल्लाह दरूद व सलाम के नूर के उजाले से हमारी दुनिया व आखिरत कामयाब कर दे, तमाम किस्म की परेशानियां दूर कर दे। अगर आपके कोई मसले मसाइल है तो वो हल हो जाए। बस खूब दरूद व सलाम पढ़ो, फिर बाद में सारी चीज़ें आती है, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, कुर्बानी वगैरह वगैरह। पहले सरकार के हो जाओ। सरकार थे तो कुरान मिला, रहमान मिला, रमज़ान मिला। सरकार नहीं थे तो कुछ नहीं था, हमें होश भी नहीं था। इसलिए अल्लाह के वास्ते हुजूर के आशिक हो जाओ। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि या मुहम्मद या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नूरुम मिन नूरिल्लाह।